بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ فخر اسلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی باکمال شخصیت کا ذکر میں آج کی ویڈیو میں کروں گا۔ آپ کا نام عمر ہے اور لقب فاروق اعظم ہے۔ آپ کے والد کا نام خطاب اور ماں کا نام انتما ہے، جو ہشام بن مغیرہ کی بیٹی یعنی ابو جہل کی بہن تھی۔ 8ویں پشت میں آپ کا شجرہ نسب سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانی شجرہ سے جا کر ملتا ہے۔ آپ واقعہ فیل کے 13 سال بعد پیدا ہوئے۔ نبوت کے 6 سال 27 برس کی عمر میں اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 39 مرد اور 23 عورتوں کے بعد اسلام قبول کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا رنگ گندمی تھا، سر کے بال گر گئے تھے۔ آپ کا قد لمبا تھا، مجمع میں آپ کا سر دوسرے لوگوں کے سروں سے اونچا معلوم ہوتا تھا۔ دیکھنے میں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ کسی جانور پر سوار ہیں۔ علامہ عقدی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا رنگ جو لوگ گندمی بتلاتے ہیں، انہوں نے قحط کے زمانے میں آپ کو دیکھا ہوگا، اس لیے کہ اس زمانے میں زیتون کا تیل استعمال کرنے کے سبب رنگ گندمی ہو گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب کلمہ شہادت پڑھ کر مسلمان ہو گئے تو آپ کے اسلام قبول کرنے کی خوشی میں اس وقت جتنے مسلمان حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں موجود تھے، انہوں نے اتنی زور سے نعرہ بلند کیا کہ اس کو مکہ کے سب لوگوں نے سنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، یعنی بے شک ہم حق پر ہیں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، پھر یہ پوشیدگی اور پردہ کیوں ہے؟ اس کے بعد سب مسلمان اس گھر سے 2 صفیں بنا کر نکلے۔ ایک صف میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور دوسری صف میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور اسی طرح سب صفوں کی شکل میں مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ کفار قریش نے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمانوں کے گروہ کے ساتھ دیکھا تو ان کو بے حد ملال ہوا۔ اس روز سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فاروق کا لقب عطا فرمایا، اس لیے کہ اسلام ظاہر ہو گیا اور حق و باطل کے درمیان فرق واضح ہو گیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلمان ہونا اسلام کی فتح تھی، ان کی ہجرت نصرت الہی تھی اور ان کی خلافت رحمت خداوندی۔ ہم میں سے کسی کی یہ ہمت و طاقت نہیں تھی کہ ہم بیت اللہ شریف کے پاس نماز پڑھ سکیں، مگر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے مشرکین سے اس قدر جنگ و قتال کیا کہ انہوں نے عاجز آ کر مسلمانوں کا پیچھا چھوڑ دیا، تو ہم بیت اللہ شریف کے پاس اطمینان سے اعلانیہ نماز پڑھنے لگے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے سب سے پہلے اپنا اسلام اعلانیہ ظاہر کیا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ قرآن مجید کے کئی احکام آپ کی رائے کی تائید پر نازل ہوئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے موجود ہیں، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اگر کسی معاملے میں لوگوں کی رائے دوسری ہوتی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے دوسری، تو قرآن مجید حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کی تائید پر نازل ہوتا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کسی معاملے میں جو کچھ مشورہ دیتے قرآن شریف کی آیتیں اسی مطابق نازل ہوتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے رب نے ان کی 21 باتوں میں تائید فرمائی ہے، ان میں سے چند باتوں کا آپ لوگوں کے ساتھ ذکر کرتا ہوں۔ نمبر 1، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، حضور آپ کی خدمت میں ہر طرح کے لوگ آتے جاتے ہیں اور حضور کی خدمت میں ازواج مطہرات بھی ہوتی ہیں، بہتر ہے کہ آپ ان کو پردہ کرنے کا حکم فرمائیں۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری اس عرض کے بعد امہات المومنین کے پردے کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ترجمہ: اور جب تم امہات المومنین سے استعمال کرنے کی کوئی چیز مانگو تو پردے کے باہر سے مانگو۔ نمبر 2، حضرت عبد الرحمن بن ابو یعلا رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک یہودی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملا اور آپ سے کہنے لگا کہ جبرائیل فرشتہ جس کا تذکرہ تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ہمارا سخت دشمن ہے۔ اس کے جواب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو کوئی دشمن ہو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل و میکائیل کا تو اللہ تعالی دشمن ہے کافروں کا۔ جن الفاظ کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہودی کو جواب دیا، بالکل انہی الفاظ کے ساتھ قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل ہوئی۔ نمبر 3، پہلی شریعتوں میں روزہ افطار کرنے کے بعد بھی کھانا پینا اور ہم بستری کرنا عشاء کی نماز تک جائز تھا۔ بعد نماز عشاء ساری چیزیں رات میں بھی حرام ہو جاتی تھی۔ یہ حکم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک تک باقی رہا، یہاں تک کہ رمضان شریف کی راتیں بعد نماز عشاء ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی بیوی سے ہم بستری ہو گئی، جس پر وہ بہت نادم اور شرمندہ ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور واقعہ بیان کیا تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا یعنی ان سے ہم بستری کرنا تمہارے لیے حلال ہو گیا۔ نمبر 4، بشر نامی ایک منافق تھا، اس کا ایک یہودی سے جھگڑا ہو گیا۔ یہودی نے کہا چلو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرا لیں۔ منافق نے خیال کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق فیصلہ کریں گے، کبھی کسی کی طرفداری اور رعایت نہ فرمائیں گے جس سے اس کا مطلب حاصل نہ ہو سکے گا، اس لیے اس نے ایمان ہونے کے باوجود کہا کہ ہم کعب بن اشرف یہودی کو قاضی بنائیں گے۔ یہودی جس کا معاملہ تھا وہ خوب جانتا تھا کہ کعب رشوت خور ہے اور جو رشوت خور ہوتا ہے اس سے صحیح فیصلے کی امید رکھنا غلط ہے۔ اس لیے کعب کے ہم مذہب ہونے کے باوجود یہودی نے اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تو منافق کو فیصلے کے لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں مجبوراً آنا پڑا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حق فیصلہ کیا وہ اتفاق سے یہودی کے موافق اور منافق کے مخالف ہوا۔ منافق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ سننے کے بعد پھر یہودی کے در پہ ہوا اور اسے مجبور کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لایا۔ یہودی نے آپ سے عرض کیا کہ میرا اور اس کا معاملہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طے فرما چکے ہیں، لیکن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانتا، آپ سے فیصلہ چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھہرو، میں ابھی آ کر فیصلہ کر دیتا ہوں۔ یہ فرما کر آپ مکان میں تشریف لے گئے اور تلوار لا کر اس منافق کو قتل کر دیا اور فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہ مانے اس سے متعلق میرا یہی فیصلہ ہے۔ تو بیان کردہ واقعے کے لیے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جن کا دعویٰ ہے کہ وہ ایمان لائے اس پر جو تمہاری طرف اترا اور اس پر جو تم سے پہلے اترا، پھر چاہتے ہیں کہ اپنا منصف شیطان کو بنائیں، اور ان کو تو حکم یہ تھا کہ اسے ہرگز نہ مانیں، اور ابلیس یہ چاہتا ہے کہ انہیں دور بہکا دے۔ پھر کسی نے سید عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مسلمان کو قتل کر دیا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں فیصلے کے لیے حاضر ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے عمر سے ایسی امید نہیں ہے کہ وہ کسی مومن کے قتل پر ہاتھ اٹھانے کی جرت کر سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، اے محبوب تمہارے رب کی قسم وہ لوگ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ تسلیم کر لیں، پھر جو کچھ تم حکم فرما دو اپنے دلوں میں اس کی رکاوٹ نہ پائیں اور دل سے مان لیں۔
دوستو ان واقعات سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت و عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ ان کی باتوں کی تائید میں وحی الہی اور قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں بہت سی احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ نمبر 1، ترمذی شریف کی حدیث ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ دوستو یہ ہے مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نہ ہوتے تو عمر نبی ہوتے۔ اس حدیث شریف میں جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا عظیم الشان بیان ہے، وہاں مرزائیت و قادیانیت کا بھی رد ہے، جو تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک دجال مرزا غلام احمد قادیانی کو درجہ نبوت پر فائز کرتے ہیں۔ نمبر 2، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بلا شبہ نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں کہ جن اور انسان کے شیطان دونوں میرے عمر کے خوف سے بھاگتے ہیں۔ یہ رعب و دبدبہ ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جن کو دیکھ کر شیطان بھی ڈر سے بھاگ جاتا ہے۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب اور اپنے فیملی ممبر سے بھی شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔